قرآن مجید میں مختلف دھاتوں کا تذکرہ ہے۔ تانبے کا 1 بار، چاندی کا 6 بار، سونے کا 8 بار اور لوہے کا 5 بار۔ ان تمام دھاتوں میں لوہا سب سے مضبوط ہے اور اس دھات کے حوالے سے قرآن اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ لوہا زمین سے باہر کائنات کی وسعتوں سے زمین پر آیا ہے۔ سورہ الحدید کی 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری اور لوہا اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتابیں دیں اور ساتھ ہی زمین پر لوہا بھی اتارا۔ اب دیکھیے سائنس اور تاریخ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ قدیم تہذیبیں شہاب ثاقب سے گرے لوہے کو اکٹھا کر کے استعمال کرتے تھے، لیکن زمین میں موجود کانوں سے لوہا نکالنا نہیں جانتے تھے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے بتایا کہ زمین پر موجود لوہے کا کچھ حصہ کائنات میں سے کسی جگہ سے آیا ہے۔ جرمن فزسسٹ ارنسٹ کلاڈنی نے 1794 میں بتایا کہ خلا میں لوہے کے شہاب ثاقب بن گئے اور زمین پر گر پڑے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں کیمیائی تجربے کے دوران پایا گیا کہ زمین کے کچھ لوہے میں زمین والی آئسوٹوپک کمپوزیشن نہیں ہے۔ ہینس بیتھے نے 1949 میں کائنات کی وسعتوں میں بکھرے ستاروں پر نیوکلیئر فیوژن کا اشارہ دیا، جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم مل کر ہیوی میٹلز بناتے ہیں۔ 1950 میں فریڈ ہالے نے دنیا کو سٹیلر نیوکلیو سنتھسس کے بارے میں بتایا، جس کے مطابق بڑے ستاروں کی کوکھ میں لوہا فیوژن ری ایکشن میں بن جاتا ہے۔ 1950 اور 1970 کے دوران ایک نئی کہانی سائنس میں آ گئی، جس کے مطابق لوہا کائنات میں بکھرتا ہے جب ایک ستارہ پھٹ جاتا ہے۔ اس عمل کو سپر نوا کہتے ہیں۔ ابھی تک شہاب ثاقب اور سورج کے حوالے سے جو تحقیق ہوئی ہے، اس کے بعد زمین پر موجود لوہا لاکھوں کروڑوں سالوں میں مختلف سپر نوا کی بدولت ہے۔ خلا میں کیے گئے تجربوں نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا، زمین کے لوہے اور خلا میں تیر رہے میٹیورائٹ ڈیبری کی آئسوٹوپک کمپوزیشن ایک جیسی ہے، اور یہ بات طے ہے کہ زمین کے وجود میں آنے کے فوراً بعد زمین پر شہاب ثاقب کی بارش ہوئی ہے جو لوہے کی تھی۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔